تفسیر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. انا بے شک ہم نے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اگرچہ صیغہ جمع کا ہے لیکن کس لیے استعمال ہوا ہے؟ تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا انسان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے؟ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بارے میں، یعنی ایک تو ہے کہ ہم مجموعی طور پر جیسے ہم سب لوگ، لیکن میں کو اگر ہم کہا جائے جیسے بعض علاقوں میں کہا بھی جاتا ہے، تو کیا ایسا کہنا اسلامی لحاظ سے درست ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ درست ہے تو دلیل لائیے، اور اگر کہتے ہیں نہیں تو دلیل لائیے. ایسی تھوڑی بات کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے. مختصراً اگر تو ہم کہنے سے مراد اپنی بڑائی کا اظہار ہے، سیلف پرائڈ اس میں شامل ہے، تو جائز نہیں. اور اگر صرف عادتاً یا ایک علاقے کے کلچر کے طور پر بغیر کسی ایسی نیت اور ارادے کے صرف ایک سیلف ریسپیکٹ کے طور پر ایسا جملہ ادا کیا جا رہا ہے تو اس میں حرج نہیں. اگر تو محض تہذیب کے لیے یا سیلف ریسپیکٹ کے لیے تو اس حد تک جائز ہے. لیکن اگر کہیں بھی ہم کہہ کر اپنی عظمت اور بڑائی اور تکبر اور غرور کا اظہار مقصود ہو تو وہ درست نہیں. تو پھر فیصلہ کہاں ہوا؟ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات الفاظ بالکل درست بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے پیچھے نیت درست نہیں یا سوچ درست نہیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں. تو انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف. کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا؟ الکتاب. الکتاب مراد ہے القرآن. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قرآن کے معنی باہم ڈسکس کریں گروپ میں، تو کیا آپ نے؟ اوکے. کوئی سوال نہیں آیا تو مجھے حیرت تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ خود ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو الکتاب سے مراد القرآن ہے. اور جنرلی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سچ ہے، درست ہے. کس لیے اتارا ہے؟ لتحکم. یہاں لام جو ہے تاکید کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ تعلیل کا ہے. تعلیل علت سے. اس لیے میں یہ لفظ بولوں گی تھوڑے تھوڑے تاکہ جب آپ گرامر میں وہ قاعدہ پڑھیں تو آپ کے لیے چیز نئی نہ ہو اور آپ اسے فوراً قرآن سے ریلیٹ کر لیں. تو لام تعلیل کا، یہ علت بیان کی گئی، وجہ بیان کی گئی. کس چیز کی؟ قرآن کے نزول کی. لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں. تحکمہ کا روٹ کیا ہے؟ ہا کاف میم. حکم فیصلے کو کہتے ہیں. تاکہ آپ فیصلہ کریں. کہاں؟ بین الناس لوگوں کے درمیان. بما اراک اللہ کیسے؟ ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا. اراکا، اراکا کا مطلب یہاں اوحا الیکا ہے، یعنی آپ کی طرف وحی کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. یعنی وحی کے ذریعے جو قرآن آپ پر اتارا ہے اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے بیچ میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں. ولا تکن اور نہ آپ ہوں للخائنین خائنوں کے لیے. خائنین کا واحد کیا ہے؟ خائن. خائن کون ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا. خیانت کا روٹ کیا ہے؟ خا واو نون، جو ہم اردو میں خون جیسے لکھتے ہیں لیکن عربی میں اس کو خا واو نون کہیں گے. خیانت. خیانت کا لفظ تو آپ بولتے ہیں نا، خیانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذرا سا غور سے سوچئے خیانت کیا ہے. نمبر ایک تو یہ کہ امانت کا اپوزٹ ہے، امانت کی ضد ہے. یعنی امانت کے برعکس جو کیفیت ہے وہ خیانت ہے، اس کا اپوزٹ. دیکھیے ایک اپنی عادت ڈالی، غور و فکر جو ہوتا ہے نا، مومن غور و فکر کرتا ہے مختلف چیزوں پر. وہ صرف آسمان میں نہیں کرتا، صرف پودوں میں نہیں کرتا، بلکہ بولے ہوئے الفاظ میں بھی کرتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور کس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور خصوصاً جب آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو یہ پریکٹس
کثرت سے کرنی چاہیے. تو خیانت غدر یعنی دھوکے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی کے ساتھ خیانت کرنا کیا ہے؟ دراصل اس کے ساتھ دھوکا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دھوکا کیا چیز ہوتی ہے؟ غدر کیا ہوتا ہے؟ خداع کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دھوکا دینا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً یعنی کوئی آپ کو درست سمجھ رہا ہے اور آپ وہ نہیں ہے جو آپ کو وہ سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے دھوکا کیا ہوتا ہے. دھوکے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثلاً کسی نے آپ سے کوئی اپنا راز شیئر کیا تو آپ کیا کریں؟ وہ آپ کے اوپر کیا تھا؟ امانت ہے. تو اب اس کو آپ یہی شو کر رہے ہیں کہ بالکل فکر نہیں کرو، اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کسی اور کو بتاتے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ دراصل دھوکا کیا نا، خیانت کی. اسی طرح کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی تھی امانت، کوئی برتن رکھا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ گھٹیا سے اس کو بدل کے رکھ دیا، اور جب وہ لینے آیا تو کہا یہی تو تھا تمہارا. تو اصل میں آپ نے اندر سے کیا کیا؟ اس کے ساتھ دھوکا کیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ خیانت کو دھوکے کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم پیچھے امانت کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے. امانات میں ذمہ داریاں بھی، ڈیوٹیز بھی امانت ہے. مثلاً آپ کی ڈیوٹی ہے شیشہ صاف کرنے کی فار ایگزامپل، تو کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بہت اچھی طرح کریں. اور کوئی ٹل جائے تو آپ جلدی سے کر آ کے ٹال مٹول کر کے اور دوسرے کو کیا میں نے کام کر دیا. حالانکہ آپ نے کیا کیا؟ حق ادا نہیں کیا، آپ نے دھوکا کیا، بیان کچھ کیا، ظاہر کچھ کیا، اور اندر سے آپ نے کچھ کیا. تو اس قسم کے جتنے بھی افعال ہیں کہ ظاہر کچھ کرنا، اندر سے کچھ اور ہونا، سامنے کچھ کرنا، پیچھے کچھ اور کرنا، خواہ وہ مال کے ساتھ ہو، خواہ کسی کی بات کے ساتھ ہو، خواہ وہ کسی کی ڈیوٹی اور امانت کے ساتھ ہو، تو ہر امانت میں کسی بھی قسم کا نقص کرنا یعنی کمی کرنا، یا اس کو پورا نہ کرنا، یا اسے کچھ اور دکھانا، یہ سب خیانت میں شامل ہوتا ہے. اور ایسا کرنے والا کون ہے؟ خائن. خائن کس کے وزن پر ہے؟ خائن، فاعل. ٹھیک ہے. تو خائن کون ہے؟ خیانت کرنے والا. تو آپ خیانت کرنے والوں کے، کیونکہ جمع ہو گیا نا، جمع کی علامت کیا ہے؟ یہ نون. کیا نہ ہو خصیمہ. خصیم کا لفظ جو ہے خا صاد میم سے. خصم کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑے کو. تو خصیم بروزن فعیل. خصیم خصیم فعیل. ٹھیک ہے. خصیم کیسے؟ خصیم فعیل. فعیل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فعیل بمعنی فاعل بھی استعمال ہوتا ہے اور فعیل بمعنی مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فاعل اور مفعول کا پتہ تو چل گیا نا. ٹھیک ہے. فاعل جو کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا جائے. تو فعیل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات معنی کرنے والے کے اس پہ آتا ہے اور بعض اوقات جس پہ کیا جائے وہ معنی آتا ہے. لیکن اس میں ساتھ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کرنے والا. خائن تو ہے نا خیانت کرنے والا، تو اسی طرح خاصم اگر ہو مثلا تو جھگڑنے والا. لیکن جب خصیم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ جھگڑنے والا. تو خصیمہ فعیل کے وزن پر کئی لفظ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. مثلا مثال لائیے، حکیم، علیم، کریم. اب دیکھیں ایک ہے عالم. عالم کیا ہے؟ فاعل ہے. کیا معنی ہے؟ جاننے والا. علیم کیا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا. دونوں فاعل ہے نا کہ نہیں؟ اب ایک جگہ عالم آیا ہے اور ایک جگہ علیم آیا ہے، روٹ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، اردو میں ترجمہ ہم ایک ہی جیسا کریں گے، لیکن عربی کی جب اصل آپ جانیں گے تو تاثیر بدل جائے گی. جب آپ پڑھیں گے جاننے والا، بس ٹھیک ہے جاننے والا، لیکن آپ کہیں گے بہت زیادہ جاننے والا، تو جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کی واقعی رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ اچھا میں اللہ کی یہ صفت پڑھی، وہ صرف جاننے والا نہیں، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو گرامر پڑھنے کا یا الفاظ کی تہہ تک پہنچنے کا فائدہ کیا ہے دراصل؟ تاکہ قرآن کو صحیح طرح اس کا حق دیا جائے اور اسے محسوس بھی کیا جائے، ورنہ خالی اردو ترجمے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اوکے. اب لیکن مجبوری ہماری یہ نا کہ ہم اردو میں ہر وقت یہ ترجمہ نہیں کرتے بہت زیادہ جاننے والا ہے. عموماً علیمہ کہیں بھی آپ دیکھیں کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ جاننے والا. اور اگر کہیں لفظ عالم آیا تو وہاں بھی کیا کیا ہوگا؟ جاننے والا. فرق نہیں پتہ چلتا سامنے سے. ٹھیک ہے. چلیے
اب یہاں یہ جو آیات ہیں ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے، یعنی ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ واقعہ کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو ظفر۔ قبیلوں کے نام ہوتے تھے، جیسے انسانوں کے نام تھے تو قبیلوں کے نام بھی تھے۔ تو انصار کے قبیلہ بنو ظفر کا ایک شخص جس کا نام طعمہ تھا، جسے طعام لکھتے ہیں نا، اس کا نام تھا طعمہ، توئے کے ساتھ، طعمہ بن عبیرق۔ اس نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان، وہ بھی انصاری تھے، ان کے گھر سے آٹے کا تھیلا چرایا اور زرہ بھی چرائی۔ دو چیزیں چرائیں، کیا؟ آٹے کا تھیلا اور زرہ۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ جو جنگی لباس ہوتا ہے، پروٹیکشن کے لیے بنتا ہے نا۔ اور چرا کے تو ہوشیاری یہ کی کہ اس کو لے گیا ایک یہودی کے گھر اور کہا یہ میری امانت رکھ لو۔ یہودی کا نام تھا زید بن السمین۔ کہا کہ یہ میری زرہ اور آٹا امانت ہے تمہارے پاس، میں پھر لے لوں گا تم سے۔ اب اتفاق یہ تھا کہ وہ جو تھیلا تھا آٹے کا وہ کچھ پھٹا ہوا تھا۔ جب پھٹا ہوا تھیلا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا 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 گرتا رہتا ہے۔ اب جو چور ہوتا ہے نا، اس کو بعض اوقات اتنی باریکیاں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اوور ویلمڈ ہوتا ہے نا، کہ اس نے ایک چیز حاصل کی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے، تو اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ آٹا جو ہے وہ نیچے سے گر رہا ہے اور وہ نشان چھوڑ رہا ہے۔ بہرحال چونکہ ہمسایہ تھا تو ہمسائے کو سب سے پہلے کس پہ شک ہوا؟ اپنے ہمسائے پہ۔ اس نے آ کے کہا کہ تم نے میرے گھر میں چوری کی ہے، تو وہ نہیں مانا، کہتے بے شک آ کے دیکھ لو۔ سارا گھر دکھا دیا، کوئی چیز نہیں ملی۔ تو مالک جو تھا وہ پریشان ہوا، اس نے یہ دیکھا کہ آٹا پہلے یہاں پہنچا ہے اور پھر یہ یہاں سے کہیں اور نکلا ہے۔ جب اندر نہیں ملا تو اس کا دھیان اس پہ گیا۔ خیر وہ اس آٹے کے نشان کو دیکھتا 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 اس یہودی کے گھر پہنچ گیا۔ جب یہودی کے گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ تم نے میرا آٹا چرایا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہارا آٹا نہیں چرایا، میرے پاس کسی نے امانت رکھا ہوا، یہ میرا نہیں ہے۔ وہ شخص جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گیا کہ اس طرح فلاں یہودی نے میرا آٹا چرایا، اور یہودی نے کہا کہ میں نے نہیں چرایا، میرے پاس یہ امانت لائی گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ چوری کھل گئی۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلا شک جو مالک کو تھا وہ طعمہ پر ہی تھا، اس نے کسی اور پر ڈالا، ذمہ داری کسی اور پہ ڈالی، اس نے واپس پلٹ کے طعمہ پہ ڈالی، تو دو طرف سے ایک طرح سے شہادتیں ہو گئیں، اصل مالک کا شک بھی اور ادھر سے یہودی کی برات بھی۔ اب ہوا یہ کہ مالک مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ اس طرح کا قصہ ہے۔ اتنے میں جو طعمہ کا قبیلہ تھا وہ بھی بیچ میں انوالو ہو گیا، چور کا قبیلہ بیچ میں انوالو ہو گیا، اور اس نے صرف طعمہ کی مدد اس بنیاد پر کی کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں قبائلی تعصب بہت تھا، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی برادری کا کوئی شخص اگر غلط بھی کرتا تو بھی وہ اس کا ساتھ دیتے تھے، وہ جھوٹا بھی ہوتا تو بھی اس کا ساتھ دیتے، وہ خیانت کار بھی ہوتا تو بھی اس کا ساتھ دیتے، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ سارا قبیلہ مل گیا اور سب یہودی کو بلیم کرنے لگے، اور بیچ میں معاملہ مذہب کا بھی آ گیا، یعنی جہاں گروہی تعصب تھا وہاں تھوڑا سا مذہبی تعصب بھی آ گیا۔ اور جب بہت زور شور سے بنو ظفر نے اپنے شخص کی مدد کی اور اس کا دفاع کیا اور چرب زبانی کی اور یہ کہا کہ یہ یہودی تو جھوٹا ہے اور یہ بالکل غلط بات کر رہا ہے، تو اس پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس قبیلے کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوئے، اور قریب تھا کہ وہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے اور اس قبیلے کے حق میں یا طعمہ کے حق میں، کہ اتنے میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مداخلت ہوئی اور ساری حقیقت کھول دی گئی۔ اور کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔ کیا دکھائی ہے؟ اصل حقیقت، وحی کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو اصل چیز بتا دی ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کا ساتھ نہ دیں، ان کی طرف سے آپ جھگڑنے والے نہ بنیں، ان کے مددگار نہ بنیں، ان کے حق میں آپ فیصلہ نہ کریں۔ اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ وحی آتی تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔
آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کون شخص جھوٹا ہے اور کون شخص سچا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ معاملے کی تحقیق کریں اور اس میں مزید غور و فکر کریں اور خائنین کے مددگار نہ بنیں۔ عمومی طور پر ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اب دیکھیے کہ مل جل کر رہنا انسانوں کی ضرورت ہے، اور عموماً انسان کس کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے؟ یا تو اپنے خاندان خون کے رشتوں کے ساتھ، یا پھر ہم خیال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر ایک قبیلے یا ایک قوم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن کے انٹرسٹ آپس میں مفادات اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اجتماعیت بہت بڑی قوت ہے، ہر شخص کو دوسرے سے سپورٹ ملتی ہے، ایک دوسرے سے مدد حاصل ہوتی ہے، تو یہاں سے پھر عموماً انسان اپنی کمزوری کے تحت جن لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، یا جن لوگوں سے اس کی دوستی یا تعلق یا رشتہ داری ہوتی ہے، یا کوئی مذہبی تعلق ہوتا ہے، یا کوئی گروہی اور نسلی تعلق ہوتا ہے، تو انسان کی آٹومیٹیکلی وفاداریاں اسی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور اس وجہ سے بسا اوقات انسان کے اوپر جو ایک جذباتی کیفیت آتی ہے، اس میں حقائق دھندلے ہونے لگتے ہیں، بعض اوقات انسان انصاف سے دور ہونے لگتا ہے۔ عموماً لوگوں کا طریقہ پھر کیا بن جاتا ہے کہ میرا قبیلہ، میرا گروہ، میری جماعت، میری پارٹی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، وہ جو کچھ بھی ہو، چونکہ وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، لہٰذا میں انہی کا ساتھ دوں گا، انہی کی مدد کروں گا۔ اسلام اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ ہمارا دین دین عدل ہے، اس میں انصاف ہے۔ کیا کہا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو عدل کی کرو، اعدلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ رشتہ داروں کے خلاف بات کرنی پڑے تب بھی عدل کرو۔ تو عدل و انصاف جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو۔ انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے، چاہے وہ اپنی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، اپنے والدین میں سے کیوں نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، جو بھی غلطی کرے اس کو پکڑا جائے، اس کو بتایا جائے کہ تم غلط ہو۔ صرف اس بنیاد پر اس کو نہ چھوڑ دیا جائے کہ چونکہ یہ میرا اپنا بچہ ہے لہٰذا اب اس کو تو اسپیئر کر دینا چاہیے، یا بہن ہے تو اب اس کو کیا کہوں، بہن جو ہے۔ نہیں، جو غلط ہے اسے غلط بتانا چاہیے، اور جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صحیح بات کہتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ اپنی قوم سے ہو، چاہے وہ اپنا ہم مذہب ہو، چاہے وہ کسی غیر قوم سے اور کسی غیر مذہب سے ہو۔ جو شخص انصاف کی بات کرے، سچی بات کرے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت ہم اس شخص کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، دراصل کس کا دیتے ہیں؟ سچائی کا، عدل کا، حق کا، انصاف کا۔ یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے